ریاض حسین پیرزادہ صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ تقریر کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا کہ میرے ایکسپائرڈ پھیپھڑے اور آؤٹ ڈیٹڈ پھیپھڑے جو ہیں وہ اس اسپیکر کا ذرا بوجھ نہیں اٹھاتے تو کھانسی آنا شروع ہو جاتی تو پانی کی ذرا اجازت دیتے۔ تو بعض کا لگتا ہے کہ مجھے شاید کرونا ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ تقریر کرتے ہو تو کھانستے ہو، تو وہ تھوڑا اس کا پریشر ہوتا ہے پھیپھڑوں پہ، تو پانی کی اجازت دیتے ہیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ پہنچائیں جی۔ بجٹ کی تقدیر میں ہمیشہ تنقید اور تائید ہوتی ہے۔ گورنمنٹ اور اپوزیشن بینچز ایک رواج بنا ہے یہاں پہ، اور سب سے پہلے میں امیر علیہ السلام امیر کائنات نے فرمایا کہ اکثر آپ ہدایت اور مشورہ ان سے لیتے ہو جو اس قابل نہیں ہوتے، اور مشورہ ان سے کرتے ہو جو مخلص نہیں ہوتے۔ تو بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ جہاں جہاں یہ ادارے جہاں کام کرنا چاہیے ان اداروں کو اپنے اختیارات سے ماورا ہو کر اور آئین سے بعض اوقات ماورا ہو کر اور کوئی اپنے پر پابندی نہیں چاہتا۔ عدل انصاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص پہ لازم ہے، کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں نے ترازو قائم کر دیا۔ عدل فرض ہے، اس کے لیے کسی سے کوئی حساب نہیں لینا ہوتا۔ عدل کرنا آپ نے اللہ کی عبادت میں عدل کرتے ہیں۔ بجٹ جب شروع ہوئے تو یہ ایک لمبی ہسٹری ہے، جب یہ شروع ہوا تو اس میں جاؤں گا تو کافی دیر لگ جائے گی۔ یہ کاشتکاروں کے لیے جب منڈیاں وجود میں آئیں تو دکانداروں نے پیسے اکٹھے کیے، اور وہ جو زمیندار کی فصل لے کر آتے تھے گھوڑے کارٹس میں اور بیل، ان کی پانی پینے کی جگہ اور کاشتکاروں کے بیٹھنے کی جگہ اور ان منڈی کی ان دکانوں پہ صفائی اور جنس کو رکھنے کے لیے انہوں نے یہ حساب کتاب شروع کیا، اور پھر یہ گورنمنٹس نے اپنا لیا۔ لیکن اب یہ حالت بن گئی ہے کہ اب بجٹ جو ہے اس میں بجائے اس کے کہ شفافیت ہو، وہ شفافیت نہیں رہی۔ ہر چیز کو چھپانے کے لیے اب بجٹ بن چکا ہے۔ صرف ایک بجٹ نہیں آتا بلکہ دو بجٹس، بعد کا 3 بجٹس آ جاتے ہیں، منی بجٹس آ جاتے ہیں، اور اب بھی ایک منی بجٹ آئے گا۔ تو کہاں گیا اس کا تقدس بجٹ کا جناب اسپیکر؟ میں نہ اکانومسٹ ہوں، نہ میں کوئی اکاؤنٹنٹ ہوں، نہ میں اکانومسٹ ہوں، نہ اکاؤنٹنٹ ہوں، نہ مجھے کوئی حساب کتاب آتا ہے۔ میں ایک عوامی نمائندہ جو عوام کی دل کی بات اس ایوان میں جو اکثریت یہاں بیٹھی ہوئی ہے میں اس کی نمائندگی کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے جتنی دفعہ میں ایم این اے بنا ہوں اگر دل کی بات نہ کروں تو کرونا بھی ہے، مرنا بھی ہے۔ اور اگر اس ملک کے اندر جو ہوا ہے، یہ کھلواڑ کی باتیں جو ہوتی ہیں، یہ کھلواڑ سیاستدانوں کا نہیں ہے۔ سب سے پہلے سیاستدان اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ آپ کا یہ کھلواڑ نہیں ہے۔ جن سیاستدانوں کو ایبڈو کیا گیا تھا وہ کھلواڑ کرتے تھے۔ یہ وہ آپ کا بنایا ہوئے ہاؤسز ہیں جس میں کھلواڑ ہوتا ہے۔ اور یہ بجٹس جو ہیں اس میں پنک بک جب نہیں آئی تو وہ صحیح کہا سابق پرائم منسٹر صاحب نے کہ میں تو حیران ہوں کہ بجٹ کی اس تقریر میں جب پنک بک سامنے ہے ہی نہیں تو حساب کتاب تو میں بتا نہیں سکتا، لیکن لوگوں کی دلوں کی بات میں کر سکتا ہوں کہ کسان کے لیے آپ نے کیا کیا۔ ہمیشہ کوئی دنیا کا ماہر اقتصادیات دنیا کا، بمائے ہمارے دوست شیخ صاحب حفیظ صاحب کے، بتا دیں کہ پاکستان میں جی ڈی پی بغیر زراعت کے اگر بڑھ سکتی ہے تو بتا دیں۔ انڈسٹری آپ کی نہیں ہے، تجارت ہو نہیں سکتی۔ ایک مزدور اور ایک کسان ہے جو اس ملک کی بنیاد اور ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے لیے یہ بجٹ بنے تھے۔ آپ نے ان کو اتنے سال محروم رکھا کہ آپ نے جب دریاؤں کے سودے کیے تو وہ کوئی سیاستدان اس میں سودے میں نہیں تھا۔ جب انڈس ویلی ٹریٹی ہوئی تو اس وقت کوئی پولیٹیشین اس میں نہیں تھا، سب جنرلز تھے یا بیوروکریٹس تھے، سیاستدان نہیں تھے۔ اس اسمبلی کو جس طرح بار بار اس میں مداخلت کی گئی اور 11 سال یہ دروازے بند ہوئے، اور پھر جو طریقہ کار اپنایا گیا اس کے ساتھ ہی تمام یہ جھوٹ اور فراڈ جو تھا یہ بجٹ کے نام پر لوگوں کے ساتھ ہوتا گیا اور چلتا آ رہا ہے۔ آج ڈیمز کے لیے جب ہماری گورنمنٹ نے پہلی دفعہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں
برجیس طاہر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی اور 2 ضلعوں کا پیسہ بھرا گیا بھاشا ڈیم کے لیے. پہلی دفعہ پیسے پورے 2 ضلعوں کا بھر دیا گیا آبادیوں کو. اور ڈیم بنانے کے لیے ابھی تک کوئی کنسورشیم نہیں بنا. 80 ارب روپیہ ابھی سابق پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ مختص کیا گیا ہے. کیا وہ رزاق داؤد صاحب کو دیں گے کہ جو حصہ وہ بنا رہے ہیں وہ ان کو مدد کریں گے؟ لیکن اصل جو پاکستان کا ڈیم ہے, جو پاکستان کے لیے لائف لائن ہوگا, وہ تو بھاشا ڈیم ہے. اس پہ ابھی تک پانی کے نام پہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کرتے رہے کہ جی پانی نہیں ملے گا, تو انہوں نے بھی یہ پیسے لیے عوام سے اور ابھی تک اس کا کوئی نام نہیں ہے. کنسورشیم بنتا, چائنا کو کہا جاتا دوست ملک ہے, وہ بنائے گوادر کے جیسے آپ کے معاہدے ہوئے سی پیک میں, اسی طرح اس ڈیم کے لیے بھی آپ پیسے مختص کرتے یا کنسورشیم بنتا یا اس بجٹ میں صرف حوصلہ دیتے کہ جناب اسی سال کنسورشیم بنے گا, اسی سال یہ ڈیم شروع ہو جائے گا. آپ سارا پیسہ کسان سے لے لیں اور پیسے بھی آپ لے رہے ہیں, ہر ٹیکس ہم دے رہے ہیں. ڈیزل مہنگا آپ نے کسانوں کے لیے کیا کیونکہ سب سے زیادہ ڈیزل کا خرچہ جو ہے وہ کسان کرتا ہے. جناب والا, میرے والد ایک عام ذمہ دار تھے, مجھے کہا کرتے تھے کہ تم ایوانوں میں بیٹھتے ہو, یہ ملک زراعت پیشہ ملک ہے, میں ذمہ دار ہو کہ تمہیں کہتا ہوں کہ جب بھی کسی میٹنگ میں بیٹھو گندم اس ملک میں مہنگی مت ہونے دینا. یہ گورنمنٹ سبسڈی دے, بجلی کے ریٹ گندم کے کاشتکار کو کم کرے, کھاد میں کم کرے, لیکن کیوں کہ یہ پاکستان کا جو 80% آبادی ہے وہ 8 روٹیاں ڈیلی کھاتا ہے ایک بندہ, 2 ناشتے میں, 3 دوپہر کو, 3 رات کو. آپ تو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ گندم کے سوا گوشت کم کھاتے ہیں, سبزی کم کھاتے ہیں, دودھ سے کھا لی, چائے کی پیالی سے, پیاز سے, نمک سے, اور وہ گندم کھاتے ہیں. اور آج گندم آپ دیکھیں کہ 2 مہینے بھی نہیں ہوئے, آپ چیک کر سکتے ہیں. لیکن مزدور کی مزدوری وہ اپنی مرضی سے بڑھا لیتا ہے کہ جناب روٹی مہنگی ہو گئی ہے. اسی طرح جیسے کہ ٹرانسپورٹر جو ہے وہ تیل مہنگا ہو تو کرایہ بڑھا لیتا ہے اور کم ہو جائے تو کم نہیں کرتا. لیکن مزدور فوراً کہے گا کہ جناب آپ کسی کو بلائیں مزدور کو ایک دن کے لیے, کہے گا جی گندم اب 2000 پہ چلی گئی ہے, میری مزدوری اب 1500 روپیہ ڈیلی ہوگی, 2000 ڈیلی ہوگی. پہلی دفعہ 2000 پہ گندم خریف میں چلی گئی ہے. جناب اسپیکر, صرف ذمہ دار اس ملک کا وارث ہے, اس ملک کی بنیاد اور اس ملک کی روح ہے. اس کو جتنی بھی مراعات آپ پانی میں دیں گے, آپ فصلوں میں, زراعت میں اور ریسرچ میں دیں گے, لیکن آپ دیکھیں جناب اسپیکر کہ آج تک ہمیں کاٹن کا سیڈ پاکستان کی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نہیں دے سکے. ہمیں گندم کے لیے بکھر کے ایک سائنٹسٹ نے, ایگریکلچر سائنٹسٹ نے ابھی اچھا بیج دیا, اس کو انہوں نے اٹھا کے وہاں سے تبدیل کر دیا. جو اس کے پائپ لائن میں اب تھے, میں نے اس سے بیج لیا جناب اسپیکر, اس سے ٹیلی فون کر کے, میری 60 من ایکڑ ہوئی ہے جی پہلی دفعہ. اب جو ریسرچ کرنے والے ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ جو کام بن جاتا ہے. اسی طرح ایک بھاولپور میں ڈاکٹر طارق سے, جنہوں نے BH36 کے نام سے کاٹن کا سیڈ دیا تھا, کیونکہ ہمارے علاقے میں چولستان میں کاٹن جو ہے وہ اس طرح پتلے پتوں والی سیدھی ہوتی تھی. مدر پلانٹ اسی پہ انہوں نے ریسرچ کی اور وہ بیج دیا اور وہ 30-35 من نکلا. جب میں منسٹر تھا ان دنوں میں تو میں نے ان کو پروٹیکٹ کیا, بعد میں ان کو بھی کھڈے لائن لگا دیا گیا اور پھر کاٹن کا بیج نہیں آ سکا. ذمہ داروں کے ساتھ ہر دور میں, اگر ذمہ دار سیاستدان تھا تو اس کو ایبڈو, میاں ممتاز دولتانہ جیسے لوگ ایبڈو کر دیے گئے. وہ کون سے کرپٹ تھے؟ فضل القادر چودھری اور ANP کے سربراہ, بلکہ عبد الولی خان, اور ان لوگوں کو جب آپ ایبڈو کریں گے اور مری اور عطا اللہ خان مینگل جیسے لوگوں کو, تو پھر پاکستان میں کیا رہا؟ آپ کون سی ایسی قوتیں ہیں جو ہمارے حقوق کو جنہوں نے سلب کر لیے ہے؟ زبان بند ہے, بولتا ہوں تو پہاڑ میں ٹکر مارنے والی بات ہے, اور نہیں بولتا تو اب زندگی کے اس حصے میں آ گئے ہوں جناب اسپیکر کہ عوام کی نمائندگی نہ کروں تو 6 دفعہ پارلیمنٹ میں آنے والا شخص اگر عوام کی نمائندگی نہیں کرتا
تو پھر کیا کریں؟ میں بتائیں میرے ساتھ جو اتنی مہربانی لوگوں نے کی۔ جناب اسپیکر، پانی سے ہم محروم، ہمارے زمینوں سے ہم محروم، چولستان کا علاقہ آرمی ایکسرسائز ایریا ڈکلیئر ہو گیا، وہاں پہ لوگوں کو اب ریٹائرڈ حوالدار اور ریٹائرڈ کرنل وہاں پھرتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، ڈنڈے مار کے ان بھگاتے ہیں۔ 800 سال سے لوگ جن زمینوں پہ قابض تھے جناب اسپیکر، آج حال وہ ہے جو ریڈ انڈینز کے ساتھ ہو رہا تھا کہ ریڈ انڈینز کی زمینوں اور چراگاہوں کو ختم کر دیا گیا، جو ایبریجنیز کے ساتھ آسٹریلیا میں ہوا، آج چولستان اور بہاولپور کے زمینداروں کے ساتھ اور بلکہ ان آبادیوں کے ساتھ جو رقبے کمانڈ رقبے ہیں ان پر بھی آ کر آرمی نے قبضے کر لیے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ، اور مجھے افسوس ہوتا ہے جناب اسپیکر، میں بڑے سال گولف کھیلا ہوں، تقریباً سب جنرلز کے ساتھ، سینئر جنرلز کے ساتھ میں گولف کھیلا ہوں، اور آج کے جنرلز جو ہیں، پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ تمام کور کمانڈرز میں سے شاید ایک آدھ ایسا ہو، ورنہ سارے یہ وار جنرلز ہیں، یہ وہ ہیں جو فرنٹ مورچوں پہ لڑ کے آئے ہیں، جو اپنی زندگی داؤں پہ لگا کے اور اس عہدے تک پہنچے۔ آج یہ وہ جنرلز ہیں جن سے ہندوستان ڈرتا ہے، یہ پاکستان کی وہ ایئر فورس ہے جو ہندوستان ڈرتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے جیسے لوگوں پر جب اگر آپ ڈیوٹی پہ لگا دیں گے فوج کو اور کان پکڑ کے بیٹھ کے نکلوائیں اور آپ ان کے پکٹس پہ اگر آرمی کو بٹھا دیں گے جہاں تھانے داری کی جاتی ہے، تھانے دار کا کام اور ہے، محافظ کام کا کام اور ہے۔ جناب اسپیکر، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا، ہمارے علاقے میں جو پانی ہمارے لوگوں کا ہے وہ جہاں ایک جنرل کو زمین پڑ جائے پورے موزے کا پانی کاٹ کے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرا وہ علاقہ ہے، وہاں سارے جنرلز کی زمینیں ہیں، میرا وہ علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت ایبریجنیز اور ریڈ انڈینز والا حال چولستان کا اور ہمارے سرائکی لوگوں کا ہو رہا ہے۔ بولے نہ تو مرتے ہیں، بولے تو ٹکر مارنی ہے پہاڑ میں، پتھر میں۔ جناب اسپیکر، اس پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہوا، جو کام، جو مشورہ آپ نہیں کر سکتے وہ کیوں کرتے ہو؟ جو آدمی سیاست دان ہے وہ سیاست کرے، اور یہ جھنڈا صرف لپیٹ کے اپنے جنازوں پہ قبروں میں مت جانے دیں۔ اس کو سلوٹ اگر کرنا ہے تو صحیح معنی میں سلوٹ کریں۔ اس پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہوتا ہے جناب اسپیکر، اور مجھے افسوس ہوتا ہے، میں تنقید کرنے والا آدمی نہیں ہوں، نہ میں تنقید برداشت کر سکتا ہوں کہ ایک فقیر خاندان سے تعلق ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا دوست میرے خلاف کوئی بات کرے یا میں کسی کی تضحیک کروں یا اس کی توہین کروں، اور عوامی لیڈروں کی، خاص طور پہ عمران خان پرائم منسٹر ہیں، میرا کیا بنتا ہے کہ میں ان پر تنقید کروں؟ عوام کے لیڈر ہیں، میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں آصف علی زرداری صاحب پر، نواز شریف صاحب پر، جو ہمارے میں سے ہیں، ہم ان پر کیسے تنقید کریں؟ لیکن یہ روش بھی اب اس پارلیمنٹ میں ختم ہونی چاہیے کہ کس نے کیا کیا، کھلواڑ کس نے کیے، کھلواڑ جنہوں نے کیے ہیں جناب اسپیکر وہ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں۔ کون تھا جس نے سپاہی صحابہ بنائی؟ جنرل حمید گل، بریگیڈیئر خالد خواجہ اور کرنل امام، جن کی بعد میں آپ نے دیکھا کس طرح ان کو مارا گیا، اور انہی کے جن کے یہ چمچے تھے انہوں نے ان کو مارا، اور اس ملک میں شیعہ سنی کی بنیاد ڈال دی گئی، ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا گیا۔ 35 روپے کی گولی ایک کلیشنکوف کی ہے، میرے والد کو اس سے مروا دیا گیا۔ آج میں اگر بولوں گا تو 300 روپے کی گولی ایک کلیشنکوف کی زیادہ یہی کریں گے یہ۔ لیکن خدا کے لیے جناب اسپیکر، آپ کو کس نے اختیار دیا کہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں؟ یہاں پر بڑے بڑے ریونیو کے اور بیٹھے ہیں ہمارے سے اپنے اکانومسٹ بھی بیٹھے ہوں گے اور ریونیو کے میں نے لاہور اکیڈمی میں لیکچر دیتے ہوئے ریونیو آفیسرز کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک زمین کسی کام کے لیے دی جاتی ہے کہ جی یہ زمین فلاں چیز ڈیم بنانے کے لیے ایکوائر ہوئی ہے، آج بھاشا ڈیم کے لیے جو رقبہ ہم نے لیا، خریدا، کل کو ڈیم نہیں بنے گا تو وہ رقبہ واپس انہی مالکان کو جائے گا اسی پرائس پہ جس پرائس پہ گورنمنٹ نے ان سے لی ہے۔ اسی طرح ہیڈ اسلام بھی بعد میں نیلام کر دی گئی۔ لیکن مجھے بتائیں اسپیکر صاحب کہ میں ایک وزیر کے طور پر 8 لوگ ملازمت اگر کر لوں تو وہ تو اخباروں میں اشتہار بن جاتا ہے کہ جناب انہوں نے ملازمت دے دی ہے۔ بھئی ہم ملازمت نہیں دیں گے تو اور کیا کریں گے؟
ہمارے علاقوں کو اور ہے کیا کہ ہم ان کو دیں کیا؟ اور وہاں پہ جو ہمارے علاقوں میں یہ ہوا کہ جناب اسپیکر جو زمین دی گئی آرمی کو فار دی کنٹونمنٹس، کیا اس میں یہ ہے کہ آپ وہاں پہ بیریج ہال بنائیں، آپ ان میں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں؟ اگر وہ کام آرمی کی نہیں تھی تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ان مالکوں کو جانی چاہیے تھی جو ان دا ہارٹ آف دا سٹی آف لاہور، کراچی۔ اب وہ لینڈز جو ہیں وہ آ گئی ہیں، وہ وہاں پہ اب ریاض بحریہ والوں کو تو پکڑ کے آپ بند کر دیں کہ جس نے اس دنیا میں پاکستان میں لوگوں کو رہنا سہنا سکھایا، جس نے لوگوں کو کتنے لاکھوں کو نوکریاں دی، وہ تو کرپشن کر رہا ہے۔ اور جو آپ کے جنرلز خودکشی کر گئے، جو کچھ ہوتا گیا، آپ ہاؤسنگ اسکیموں پہ اسکیمیں بنائے جا رہے ہیں۔ اب بہاولپور میں ہاؤسنگ اسکیمیں ڈیزرٹ ساری وہ ڈیفنس ہاؤسنگ لے رہی ہے، ہمارے رقبے جو قبضے کر رہے ہیں۔ کل ہمارے ایک ذمہ دار کا منظور خان بلوچ کا ٹریکٹر جو وہاں پہ پکڑ کے ان کو مارا بھی صحیح کچھ حوالداروں نے، اور پھر وہ ٹریکٹر بھی لے گئے، اور اب کسی کو کہیں تو کہتے ہیں جی کنٹونمنٹ میں تو آنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا غریبوں کے ٹریکٹر پکڑ کے وہاں کھڑے کیے ہوئے۔ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو جو کھلواڑ، نماز کا وقت اگر ہو گیا تو مجھے کوئی پیرزادہ صاحب 8 منٹ رہ گئے نماز میں، 1 بجے نماز ٹھیک ہے سر، میں 8 منٹ میں بند کر دوں گی۔ جناب اسپیکر، میں کافی مدت سے سوچتا تھا کہ دل کی بات اگر نہیں کرتا تو اتنی دفعہ MNA بننے کے فائدہ کوئی نہیں، اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جناب کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے وار والے جرنلز جو اس وقت موجود ہیں، سوائے 1-2 کے، میں جانتا ہوں سب کو، ملتان کا جنرل ہو، آپ کا گجرانوالہ کا کور کمانڈر ہو، کراچی والا ہو، کوئٹہ والا ہو، یہ سارے وار جنرلز ہیں جناب۔ یہ کپتان سیکنڈ لیفٹیننٹ سے یہاں تک، یہ فرنٹ مورچوں میں لڑ کے یہ یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ جنرل ملک طاہر ملک اور جنرل ہارون جیسے لوگ جنہوں نے اس آرمی میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ فرنٹ پہ جا کے یہ اٹیک کرتے ہیں، یہ وہ جنرلز۔ لیکن مجھے کہ اس وقت جو نیچے ہو رہا ہے اس سے اس آرمی کو کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کے دلوں میں اب وہ عزت اور احترام نہیں رہا۔ میں افسوس سے کہتا ہوں، میرے یہ محافظ ہیں، میرے محافظ ہیں، یہ ہمارے گھروں کو تو اجاڑا ہے، کم از کم بس سرحدوں پہ تو مہربانی کرو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایٹم بم ہم نے بھوک مر کے بنایا، اور وہ ایٹم بم اسی کام کے لیے اب آ رہا ہے کہ اس کو چھیننے کے لیے جو سازش ہو رہی ہے اس میں سب شامل ہوئے ہیں۔ کیا اس ملک کا پورا آپ نے ملیا میٹ کر دینا ہے سب کچھ، تاکہ وہ کل کو کہیں نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بند کرو اور یہ اپنے بم ہمارے جمع کراؤ اور چلو بھاگ جاؤ؟ جناب اسپیکر، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ شاید آپ مجھے کہنے والے، تو اس سے پہلے کہ آپ مجھے کہیں، میں اتنا سینئر پارلیمنٹیرین ہوں کہ میں آپ سے تقاضا بھی نہیں کروں گا، پھر موقع ملے گا پریزیڈنشل ایڈریس پہ، پریزیڈنشل ایڈریس پہ بھی میں بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ چیزیں پریزیڈنٹ کی سپیچ میں آنی چاہیے کہ ادارے اپنے کنٹرول میں رہیں۔ آپ نے جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوتا رہا، PCO ججز آتے رہے، وہ فیصلے ہوتے رہے، سب ہمارے خلاف ہوئے، عوام کو پیسا گیا۔ خدا کے لیے آپ عوام کو مت پیسیں جناب اسپیکر، آپ کی کرسی ایک بہت تقدس والی کرسی ہے، یہاں فخر امام جیسے اسپیکر اور معراج خالد جیسے اور گوہر ایوب خان جیسے اسپیکر جنہوں نے یہاں پہ بہترین عوام کی نمائندگی کی۔ آپ بھی کوشش کرتے ہیں، میں آپ کا جو آپ کے اندر ایک جذبہ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات آپ تنقید بھی کرنی چاہیے، آپ تھوڑی سی سائیڈ لیتے ہیں۔ اگر اسپیکر سوری سائیڈ نہ لے تو بہت بڑا اسپیکر بن سکتا ہے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ ہمارے MNA رضا نصر اللہ صاحب کے بھائی کورونا کی